اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. کل یہ بات تفصیل سے بتائی گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑنے پر بھی مجبور ہے کہ فرعون اور اس کے لشکر نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا دیا. چنانچہ آپ جو ہیں اس شر سے اور ظلم سے بچنے کے لیے آپ نے مدین کی راہ لی اور مدین پہنچ گئے. وہاں پہنچنے کے بعد کیا ہوا وہ آپ نے تفصیل تو سن لی. درمیان میں ایک بات اور ہے کہ جیسے کہ علامہ طبری نے تاریخ طبری کے اندر سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی طرف چلے تو چونکہ آپ کا سفر بھی اچانک ہوا تھا. ایک طرف مشورے ہو رہے ہیں فرعون کے اور دوسری طرف ایک آدمی نے آ کر آپ کو خبر دی اور آپ نے اسی وقت مدین کی راہ لی. اس لیے آپ کے ساتھ میں کوئی ساتھی تھا, کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں تھا اور آپ کے پاس کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں. یہاں تک کہ پاؤں میں چپل اور جوتے بھی نہیں تھے. اب آج کی جو ہے ایک شیشے کی طرح بنی ہوئی سڑکیں ہوتی ہیں, پھر بھی آدمی اسی اوپر جو ہے بغیر جوتے اور چپل کے چل نہیں سکتا ہے. تو وہ تو زمانہ ایسا تھا کہ کوئی راستے بنے ہوئے نہیں تھے, راستوں میں کوئی جو ہے سرائے خانے یا کوئی ہوٹلیں نہیں تھیں, کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا اور کوئی قافلہ مل گیا تو قافلے کے ساتھ بنا تنہا آدمی چل بھی دیتا تھا. لیکن تنہا سفر کرنے کا جو ہے معاملہ بہت کم ہوتا تھا, اس لیے کہ رکنے کے خطرے بھی ہوتے ہیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توکل اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ اتنا اعلیٰ پیمانے پر تھا کہ آپ جو ہے ویسے ہی نکل گئے. کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں, چپل جوتے کا بھی انتظام نہیں اور اسی طریقے سے کوئی رہبر بھی نہیں اور کوئی ساتھی بھی نہیں, تنہا نکل. اسی وجہ سے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ جب نکلے مدین کی طرف تو آپ کا کھانے کا انتظام کیا تھا, جہاں بھوک لگتی تھی درختوں کے پتے کھا لیتے تھے اور درخت کے پتوں کے اوپر اپنا گزارا کر لیتے. دیکھو گزارا کرنے والوں نے درخت کے پتوں کے اوپر بھی گزارا کیا اور اللہ کی نسبت اور اللہ کی محبت میں یہ تکلیفیں اٹھائی, ان کے بھی دن نکل گئے. اور آج ہم جو مرغن غذائیں کھاتے ہیں اور اس کے اوپر اللہ کا شکر نہیں ہوتا ہے, ہمارے بھی دن نکل جائیں گے. لیکن جو مجاہدے کے ساتھ اور اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی ہو کر زندگی بسر کر کے دنیا سے گئے تو ان کی تکلیفیں تو ختم ہو گئی, موت سے تکلیف تو ختم ہو گئی اور ہمیشہ کی راہ پہ چلا. اور اگر اللہ کی نعمتیں کھا کر شکریہ ادا نہیں کیا تو نعمتیں کھانے کے بعد جب شکر نہیں ہوتا ہے تو اسی نعمتوں کی وجہ سے بدن میں وہی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں. کسی کو شوگر کی بیماری, کسی کو پریشر کی بیماری, کسی کو نہ معلوم کیسی. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی بنیادی. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام پتے کھا کر اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے اور پاؤں میں چپل جوتے نہ ہونے کی وجہ سے کہیں کانٹے لگ جاتے تھے, کہیں پتھر نوکدار پتھر جو پاؤں میں گھس جاتے تھے. تو آپ مدین پہنچے تو اس حال میں پہنچے کہ آپ کے پاؤں میں زخم تھے, پاؤں سے خون نکل رہا اور ظاہر بات ہے کہ پتے کھانے کی وجہ سے دھوئے جو ہے معدے میں جو ہے پور ہو جائے گا, لیکن اس سے بھوک تو مٹی نہیں ہے. تو آپ بھوک کی حالت میں وہاں پر پہنچے اور وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ نے منظر دیکھا جو آپ نے کل سنا, جو لڑکیوں کے بارے میں کہ اپنے بکریوں کو وجود پانی پلانے کے لیے آئی تھی, لیکن جو ہے لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو ہٹا دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مصر کے اندر میں فرعون کے ظلموں کو دیکھ کر آیا ہوں اور یہاں پر بھی یہ لوگ ظالم ہیں کہ بیچاری غریب اور جو کمزور لڑکیوں کو جو ہے اس طریقے سے جو ہے اپنے سے دور رکھے ہوئے, تو یہ ظلم ان سے دیکھا بھی نہیں گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ دوسرے شہر بھی تھے اطراف میں, لیکن یہاں پر ہی کیوں گئے؟
اس کے بارے میں بھی جو کل میں نے ایک بات تو بتائی تھی کہ ان کو معلوم ہوا تھا کہ وہاں پر کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں پر جا کر کچھ آسرا مل جائے۔ اور بات دوسری یہ بھی ہے کہ مدین جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، اور اسی جو ہے وہی مدین یہاں پر بسے تھے، اور اسی کی وجہ سے اس شہر کا نام مدین ہو گیا۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ بھی تھا قوم مدین کے ساتھ، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں حضرت موسیٰ بھی تھے اور یہ مدین کے لوگ بھی تھے، تو اس خاندانی رشتے کی بنیاد کے اوپر انہوں نے مدین کا انتخاب کیا۔ لیکن وہاں پر بظاہر کوئی آسرا بھی نہیں ملا، اور آپ نے ان لڑکیوں کے جو ہے بکریوں کو پانی پلانے کے بعد آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے اس حال میں دعا کی، یعنی دعا کیا کی کہ اللہ جو ہے میں یہاں پر آیا ہوں لیکن میرے پاس کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، تو ہی میرا جو ہے آسرا ہے، تو ہی میرے لیے انتظام فرما۔ رب انی لما انزلت الیک من خیر فقیر، فقیر سے بڑا جہاں پر محتاج کیا، تو کھانے پینے کا بھی جو ہے نہیں تھا راستے میں بھی، اور اسی بھوک کی حالت میں یہاں پر آئے۔ اور یہ دونوں لڑکیاں وقت سے میرے اپنے گھر پر پہنچ گئی۔ باپ نے پوچھا کہ اتنی جلدی کیوں آ گئی، تو پورا قصہ انہوں نے سنا دیا۔ اس طریقے سے مصر کا ایک آدمی آیا ہوا ہے اور جو ہے وہ اس نے ہمارے لیے انتظام کر دیا۔ چنانچہ ان لڑکیوں کے والد جن کا نام میں نے بتایا تھا حضرت شعیب، محقق مفسرین میں جیسے کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو مفسرین میں بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں، اور ان کی تفسیر ابن کثیر ہے، تقریباً 4 جلدوں کے اندر ہے، اور بہت ہی بہترین اور مستند یعنی قابل اعتماد تفسیر ہے۔ تقریباً ہر آیت کی تفسیر وہ حدیث پاک سے کرتے ہیں یا صحابہ کے اقوال سے کرتے ہیں، اور جو اسرائیلی باتیں ہوتی ہیں اس کو بیان کر کے اس کو رد بھی کر دیتے ہیں، تو بڑی محققانہ تفسیر ہے اور بڑی اچھی تفسیر ہے، علماء کو دیکھنا چاہیے، ضرور دیکھنا چاہیے۔ تو بہرحال اس تفسیر کے اندر علامہ ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ محقق بات یعنی ثابت شدہ بات تو یہی ہے کہ وہ جو برے جو تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اس لیے کہ لڑکیوں نے بھی کیا کہا تھا حضرت موسیٰ کو جب وہ اپنے بکریوں کو دور کر رہی تھی، تو یہی کہا کہ وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے باپ بہت برے آدمی۔ تو برے آدمی حضرت شعیب علیہ السلام تھے، جن کا نام شمار انبیاء علیہ السلام میں۔ یہ اللہ کے نبی تھے اور آنکھوں میں کمزوری بھی تھی، بلکہ بعضوں نے لکھا ہے کہ نابینا تھے۔ دیکھو نبی کے اندر اللہ ایسا کوئی عیب پیدا نہیں کرتا ہے جس کی وجہ سے نبوت میں خلل آئے، لہذا نابینا ہونا یہ نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے، البتہ بہرا ہونا یہ نبوت کی شان کے خلاف ہے، اس لیے نبی میں کوئی بہرا نہیں ہوا ہے۔ ہاں نابینا ایک دو نبی کے بارے میں آ جائے، کیونکہ وحی کا تعلق سننے سے ہوتا ہے، اور بہرا ہو تو سنے گا کیسے، دیکھنے سے نہیں ہوتا، لہذا حضرت شعیب علیہ السلام پر نابینا ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی نبوت کے لیے۔ خیر بہرحال یہ دونوں لڑکیاں گھر پر پہنچی اور پوری جو ہے روایات پورا رپورٹ اپنے باپ کو سنا دی۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ کوئی ایسا جو امانت دار اور ایسا اچھا آدمی تو اس سے جو ملنا چاہیے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرے کہ اللہ جہاں میرا کوئی آسرا نہیں، میں بھوکا بھی ہوں، مسافر بھی ہوں، تکلیف میں بھی ہوں، میرا کوئی انتظام فرمائے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کی تفسیر میں بہت سی باتیں ہیں جو یہاں پر میں دہراتا نہیں۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک لڑکی کو بھیجا، اور وہ لڑکی جو جا کر کہا کہ جہاں میرے ابو جان آپ کو بلا رہے ہیں، اور جانے کی کیفیت کیا تھی وہ بھی کر سنا دی کہ حیا و شرم کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آنکھ اٹھا کر بھی اس لڑکی کو نہیں دیکھا، بڑی خوبصورت لڑکی، تو جو ہے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور یہاں تک کہ چلنے میں اپنے سے آگے بھی نہیں چلنے دیا، اور اشاروں سے راستہ بتاتے چلے۔ جب وہاں پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت شعیب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ یہ تینوں سوال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیدائش سے لے کر جوانی تک کے جتنے بھی حالات تھے وہ سارے حالات حضرت شعیب علیہ السلام کو سنا۔
حضرت شعیب علیہ السلام نے تمام حالات کو سننے کے بعد ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا ہمدردی کا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے بھی کہا کہ راستے میں کوئی کھانے کا انتظام نہیں تھا، میں درخت کے پتے کھا کھا کر میں نے سفر کو طے کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانا پیش کرنا۔ اور سنت بھی یہی ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے تو فوری طور پر جو گھر میں حاضر اس کے سامنے پیش کر دیں، پھر مہمانی کا انتظام جو کرنا ہوگا، لیکن فوری طور پر جو بھی حاضر ہو، یہاں تک کہ اگر کچھ بھی نہ ہو تو پانی بھی پیش کر دیں، لیکن پانی پیش کرنے کے بعد انجانا نہ بن جائے بلکہ مہمانی بھی کرے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہمانی کی، ان کو کھانا کھلایا، جو گھر میں حاضر تھا وہ کھانا کھلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹھنڈا سانس لیا، پیٹ بھرا، کئی دنوں سے بھوکے چلے آ رہے تھے واقعوں کے ساتھ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مجاہدے بھی کیسے کروائے، ہر نبی سے مجاہدے ہوئے، اور جتنا مجاہدہ ہوتا ہے، لوہا جتنا گرم ہوتا ہے اتنا ہی وہ صاف ہوتا ہے۔ مجاہدے اور محنت کی وجہ سے اللہ کی نسبت کے اوپر آدمی مجاہدہ کرے، عبادت و بندگی میں اور صبر کرے، تو اس کی وجہ سے دل میں گرمی پیدا ہوتی ہے، اور دل کی وہی گرمی جو انسان کے دل کو صاف کر دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ بھی کیوں رکھا گیا؟ بھوکا مارنا مقصود نہیں، وہاں میں آپ نے سنا کہ روزہ اس لیے ہے تاکہ روزے کی عزت دلوں پر پہنچے اور دل کے اندر صفائی ہو جائے، اور دل کا کاٹ زخم جو ہے حسد، کینہ، بغض وغیرہ یہ صاف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے مجاہدے بھی کروائے، اور مجاہدے کے بغیر تو دوستو آدمی مقامات حاصل نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے اونچے مقامات پر جتنے بھی اولیاء پہنچے وہ ویسے ہی نہیں پہنچ گئے، بلکہ انہوں نے بڑی ریاضتیں کی ہیں اور بڑی محنتیں کی ہیں اللہ کی عبادت و بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اور گناہوں سے بچنے میں، تب جا کر ان کو ولایت کا درجہ ملا ہے۔ نبی جو ہے نبوت سے پہلے ولی کے درجے میں ہوتا ہے، لہذا جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے محنت بھی کروائی۔ دیکھو فرعون کے محل میں جو اللہ نے پالا اور وہاں پر تنظیم، وہاں پر تو آپ ناز و نعم میں رہے۔ اب ایک انسان جو ہے نعمتوں میں رہا ہو، کبھی تکلیف میں دیکھی ہو، شاہی محل میں زندگی بسر کی ہو، اور ایک دم اچانک اس کے اوپر تکلیف آ جائے تو معمولی بات نہیں ہے۔ یہ سفر کی تکلیفیں کیسے ہوئی؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر ہمت تھی، شجاعت تھی اور جفاکشی تھی، اور آپ جو ہے ہر چیز کو برداشت کرنے کی اللہ نے ان کے بدن کے اندر طاقت اور قوت رکھی تھی۔ چنانچہ آپ سارے سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد حضرت شعیب کے خدمت میں پہنچ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے فرعون کے ظلم و استبداد کی بھی جو ہے رویلا سنا کہ اتنا ظالم انسان ہے، پوری قوم کو، ہماری پوری قوم کو جو اس نے غلام بنا رکھا ہے۔ چنانچہ جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، آپ جو ہے فرعون کے شر سے بچ گئے اور یہاں پر تشریف لے آئے۔ اب جب یہ باتیں حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ کے درمیان میں ہوئی تو درمیان میں ایک لڑکی جو بلانے کے لیے بھیجی، اس نے کہا قالت احداہما یا ابت استعجل، اے ابا جان اس آدمی کو جو ہے آپ جو ہے اپنے گھر پر مزدوری کے طور پر، کیونکہ بکریاں چرانے کا معاملہ تھا، وہ لڑکیاں چاہتی تھی اب ایک مزدور مل جائے تو پھر لڑکیوں کو جانا نہ پڑے، کیونکہ شرم و حیا والی تھی اور باپ تو جو نابینا تھے۔ تو ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان اس کو آپ جو ہے اپنے یہاں مزدوری کے لیے رکھ دیں تاکہ وہ بکریاں چرائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ابھی پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے کون ہے۔ اور پھر لڑکی نے ایک بات یہ بھی کہی کہ آپ اگر اس کو مزدور رکھ لیں گے تو جو ہے گویا آپ ایک مضبوط اور امانت دار انسان کو رکھیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے ایک دم چوکنا ہوا کہ ابھی تو ایک دن بھی نہیں ہوا ہے اور کیسے تم نے پہچان لیا کہ مضبوط بھی اور امانت دار بھی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو ہے ایک انوکھی بات اور ایک اجنبی بات ایک لڑکی کہے گی تو غیرت مند باپ تو اس کا سوال کرے گا تم نے کیسے پہچان لیا کہ ایسا اچھا آدمی، ابھی تو تمہاری ملاقات نہیں ہوئی، تم آئی ہو اس طریقے سے آئی۔ چنانچہ جو ہے بیٹی نے کہا کہ ابا جان جہاں تک اس کی قوت اور مضبوطی کا معاملہ ہے تو جب یہ آئے تو ہم اپنی بکریوں کو جو ہے دفاع کر رہے تھے قوم کی بکریوں سے، اور پانی پلانے کا معاملہ تھا تو چونکہ ہم جو ہے قوم کے لوگ پانی پلانے کے بعد جو بچا کچا ہوتا تھا اپنی بکریوں کو پلا دیتے تھے، کیونکہ ان عورتوں کے اندر وہ چرس جس کو کوس کہتے ہیں اس کو کھینچنے کی ان کے اندر طاقت نہیں۔
چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے ظلم کو دیکھا تو آپ مجمع کو بھیڑ کو جو ایک دم ہٹاتے ہوئے سیدھے کنویں پر پہنچے اور آپ نے دوڑ اٹھایا اور پورا دوڑ اندر ڈالا اور پورا دوڑ تنہے تنہا اٹھا دیا. جو 8-10 آدمی جو اس کو کھینچتے تھے تنہے تنہا کھینچ رہے. تو اس سے تو ان کی قوت معلوم ہوتی. اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر اللہ نے ایسا رعب رکھا تھا کہ اس اجنبی شہر کے اندر ان ظالموں کو ہٹایا لیکن کوئی کچھ بول بھی نہیں سکا. تمام مرعوب ہو گئے. اس لیے کہ روحانیت کا رعب بہت زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اندر بھی وہ رعب ڈال دیتے ہیں. اسی وجہ سے دیکھو کوئی اللہ کا بہت بڑا بندہ کوئی ولی آ جاتا ہے تو دیکھنے کو جی بھی چاہتا ہے اور بات کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ نورانیت ایسی ہوتی ہے کہ دیکھنے کو جی جاتا ہے اور اس نورانیت کے اندر رعب ایسا ہوتا ہے کہ بات کرنے کی طاقت بھی نہیں ہوتی. تو ایک ولی کے اندر یہ حال ہوتا ہے تو پھر یہ تو اللہ کے نبی تھے, نبی ہونے والے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کے رعب کی وجہ سے کچھ بول بھی نہیں سکے اور تنے تنا انہوں نے پانی کھینچ کر پلا دیا. اس سے تو میں نے ان کی قوت کا اندازہ لگایا اور امانت داری کا اندازہ میں نے ایسے لگایا کہ جب آج آپ نے مجھے بلانے کے لیے بھیجا تو انہوں نے شرم و حیا کی وجہ سے میرے طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھی اور ساتھ ساتھ جب راستہ چل رہے تھے مجھے آگے نہیں چلنے دیا بلکہ مجھے پیچھے چلایا اور خود آگے چلے. اور میں نے اشاروں سے, بولنے کا بھی نہیں کہا تھا کہ بولنا بھی مت, بلکہ اشاروں سے مجھے بتا دینا کہ کون کہاں مڑنا ہے. اس سے ان کی امانت داری ہے. اسی سے جو مفسرین جو قرآن کے ایک ایک آیت سے کئی مسائل نکلتے ہیں, مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی کام کی ذمہ داری کسی کو سونپنی ہو, چاہے اس کو ملک کا حاکم بنانا ہو, کسی جگہ کا گورنر بنانا ہو, چاہے جو ہے کسی جگہ کا کسی قوم کا امیر بنانا ہو, اپنا ممبر منتخب کرنا ہو, یا مسجد کا امام رکھنا ہو, مدرسے کا مدرس رکھنا ہو, تو اس کے اندر 2 باتوں کو ضرور دیکھنا چاہیے. ایک تو اس کے اندر امانت داری, کام کو امانت داری سے کرے گا یا نہیں کرے گا. آج جو ہے ان چیزوں کو غیروں کی حکومت تو ٹھیک ہے, وہ تو غیر ہے, وہ قرآن کو نہیں مانتے, لیکن مسلم حکومتوں میں بھی اس کو نہیں دیکھا جائے بلکہ جو ہے کتنی ڈگریاں حاصل کی وہ ڈگریاں دیکھی جاتی. اور ساتھ ساتھ جو ہے لاگوک, بلامن, سفارش, ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے جو ہے بیکورڈ ہیں کہ نہیں یہ دیکھا جاتا ہے. صلاحیتیں یہ نہیں دیکھا جاتا. تو صلاحیتوں میں 2 چیزیں ہونی چاہیے, امام رکھا ہے تو امامت کے قابل بھی ہے یا نہیں, اور اسی طریقے سے امانت داری سے وہ ادا کرے گا بھی نہیں. مدرس رکھنا ہے تو امانت داری ہے یعنی محنت بھی کرے گا یا نہیں, محنت کرنے کی صلاحیت بھی یا نہیں, یہ بھی دیکھا جائے. اسی طریقے سے ہم کسی بھی جگہ پر, چاہے کسی آفس میں رکھنا ہو, چاہے حکومت کے عہدے پر رکھنا ہو, مسلمان کو یہ ہدایت ہے کہ جو ہے کسی کو بھی مزدوری پر رکھنے کے لیے 2 چیزیں دیکھیں. آج امانت داری بھی نہیں دیکھی جاتی, صلاحیت بھی نہیں دیکھی جاتی ہے, لہذا حکومت کے انتظام بگڑتے رہتے ہیں اور لوگ پریشان ہوتے ہیں. مہینوں تک کے کام آگے چلتے نہیں اور لوگ جو ہے آفسوں کے دھکے کھا کر تھک جاتے. اسی وجہ سے بہت سے لوگ اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں لیکن مقدمہ نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں قرآن پاک نے کتنا بہترین اصول بیان کیا کہ قوت بھی ہو یعنی اس کے اندر صلاحیت بھی ہو, اور صلاحیت کے ساتھ ساتھ کام کرنے کا جذبہ اور ہمدردی بھی ہو. یہ چیزیں ہوگی کہ جو ہے قوم ترقی بھی کرتی ہے اور قوم آگے بڑھتی ہے اور قوم کے بچے بڑے بھی بنتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ آج کالجوں میں پڑھنے والوں کو دیکھو, مدارس میں پڑھنے والوں کو دیکھو, جب یہ چین چیزوں کی رعایت نہیں ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ صلاحیتیں پیدا نہیں ہوتی. تو اس آیت پاک سے فقہا نے بیان کیا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی کام کے لیے رکھا جائے تو اس کے اندر یہ دونوں باتیں دیکھیں, ایک تو صلاحیت کو بھی دیکھیں اور کام کرنے کی اس کے اندر قوت ہے یا نہیں ہے وہ بھی دیکھیں. تو بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے لڑکی نے رپورٹ دیا کہ اگر آپ اس کو مزدوری پر رکھ دیں گے تو یہ امانت داری سے کام بھی کرے گا اور ان کے اندر کام کرنے کی صلاحیت بھی ہے. اور وہ ان 2 باتوں سے جو ایک تو جو پوری قوم کو ہٹا دیا اور کوئی کچھ بول بھی نہیں سکا اور اتنے بڑے لوگوں کو خود کھینچ لیا, یہ تو ان کی قوت کی علامت ہے. اور امانت داری کا یہ میرے ساتھ معاملہ ہو. چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بات رکھی کیونکہ مسافر تھے اور کوئی آسرا نہیں تھا. حضرت شعیب نے ان کو آسرا دیا. ظاہر بات ہے کہ اخلاق تو نبوت کے اندر ہی ہو سکتے ہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ اجنبی ہے, معلوم نہیں کوئی جاسوس ہو, کوئی کیسا ہو ویسا نہیں, بلکہ نبوتی فراست نے بھانپ لیا جو کوئی صلاحیت والا انسان ہے. اور اسی بھانپنے کی وجہ سے حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضرت شعیب نے بات کی، کیونکہ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 لڑکیاں تھیں۔ قرآن پاک نے ان کے نام تو بیان نہیں کیا، لیکن تاریخی اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک کا نام صبورہ تھا اور دوسری کا نام صفیرہ تھا، اور بعض تورات کے بیان کے مطابق تو 7 لڑکیاں ہیں، بہرحال 7 ہو کے 2، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو کوئی لڑکا نہیں تھا، لڑکیاں ہیں، زیادہ تر یہی بیان کیا جاتا ہے کہ 2 لڑکیاں ہیں۔ تو حضرت شعیب نے کہا کہ جو ہے میں تمہارے ساتھ ایک لڑکی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم اجنبی ہو، مسافر ہو، تمہارے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں، تمہارے پاس پیسہ نہیں، اسے میں نہیں دوں گا۔ نہیں، سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی کیا کہا، میں اپنی لڑکی تمہارے نکاح میں لے جاؤں۔ اب تمہارے پاس مہر نہیں ہے تو میرے یہاں یہ بکریاں ہیں، ان بکریوں کو تم چراؤ، یہ مزدوری ہی تمہاری مہر ہوئی، اور 8 سال تک جو میری بکریوں کو آپ چراؤ گے، پھر اس کے بعد تم کو چھٹی، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو بہت بہتر ہے۔ لیکن جو شرط 8 سال کی تھی اور 10 سال پورا کرنے کی درخواست، تو اس شرط کے اوپر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی لڑکی کے نکاح کا جو ہے پیغام خود دیا۔ معلوم ہوا کہ اگر لڑکا باصلاحیت ہے، دیندار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو یہ مت دیکھو کہ سامنے سے کیوں پیغام دیں گے، اس لیے کہ انبیاء کے طریقوں میں دونوں چیزیں ملتی ہیں، کہیں تو نبی کی لڑکی کا پیغام آیا، کہیں تو نبی نے اپنے لڑکی کا خود پیغام لڑکے کو دیا، دونوں باتیں ثابت ہیں۔ لہٰذا جو اس کے اندر آر نہیں ہونی چاہیے، لیکن آج لوگ اس کو آر سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے بہت سی مرتبہ بعض اچھی لڑکیاں غلط جگہ پر چلی جاتی ہیں یا پھر بیٹھی رہتی ہیں۔ لہٰذا کسی لڑکے کے اندر اگر صلاحیتیں ہیں، صلاحیت ہونے کا مطلب کیا، علم دین پڑھا ہوا ہے اور جو ہے نیک بھی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، ایسا لڑکا اگر سامنے آ جائے تو اس کو پیغام دینے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے خود اپنی لڑکی کا پیغام حضرت موسیٰ کو دیا۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کے پاس مکان نہیں ہے، یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، یہ بھی نہیں دیکھا کہ جو ہے یہ اجنبی آدمی مسافر آدمی، بلکہ صلاحیت کو دیکھ کر اپنی لڑکی کی پیشکش کی، اور جو ہے مہر یہ قرار دیا کہ 8 سال تک میری بکریاں چراؤ گے اور 10 سال پورا کر دو، یہ تمہاری طرف سے آسان ہے۔ اتممت عشرا فمن عندک، اگر 10 سال پورا کر دو گے تمہاری طرف سے آسان ہے۔ اس شرط کے ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی لڑکی کو پیش کیا۔ اب اس کے بعد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہے، لڑکی کے ساتھ نکاح ہوا، اور اسی دوران میں آپ کے حالات کیا بنے، آگے کے حالات بنے۔